دیکھیے دوستوں، بندوں کے سامنے جا کے استغفار کرنے سے، سوری بولنے سے کوئی فائدہ نہیں. کوشش کرو کہ روزانہ 100 ٹائمز، عصر کی نماز کے بعد 70 ٹائمز، فجر کی نماز کے بعد تم 70 ٹائمز پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، 18 ٹائمز پڑھو. 4 استغفار کی چیزیں، ایک ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ایک ہے الفو 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 الفو، ایک ہے افو 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 افو، ایک ہے الغاث 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 الغاث. یہ یاد آیا کب بولتے ہیں یہ جملہ؟ کوئی چیز یاد آئی؟ دعائے جوشن کبیر میں واٹ یو سے؟ سبحانک سبحانک یا لا الہ الا انت الغاث الغاث. 2 دفعہ بولتے کہ forgive me forgive me. میں نہیں بول رہا، آپ بول رہے ہیں، امام بول رہے ہیں، امام بولے یہ بولو الغاث الغاث خلصنا من النار یا رب. اللہ تو آگ سے بچا لے، خلصنا من النار. 2 دفعہ معافی کے بعد بولا جاتا. یہ 4 ہے، ایک انگلش میں ایڈ کر لو. انگلش میں بولو اللہ I'm sorry I'm sorry I'm sorry. یہ جملہ بولو کہ I admit all my sin. یہ سب سے امپورٹنٹ جملہ تھا جو میں نے بولا آخر میں، کہ اللہ میں اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. I admit. یہ جب تک نہیں بولے کہ زبان سے تم الفو الفو بول رہے، زبان سے استغفر اللہ بول رہے، نہیں. یہ بولنے کے بعد بولو پروردگار میں اپنے سارے گناہوں کو ایڈمٹ کر کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں. تم بچنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بولو اپنے مرحومین کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ جملہ ضرور بولو. یہ بولو رب ارحمہما کما ربیان صغیرا. آج کی رات بولو. آپ میری مجلس سن رہے بیٹھ کے، آپ بیٹھ کے بولتے ہیں، یہی پڑھتے رہو. اس کے بعد سلوات پڑھو کثرت سے. یہ مرحومین کے لیے بہترین عمل ہے، بہترین عمل ہے. On behalf of your dad, behalf of your mom. آپ نے کہا اللہ میں اپنے ماں باپ کے گناہوں کا استغفار کرتا ہوں. عجیب لگ رہا آپ کو؟ آپ دنیا میں بولتے نہیں. کبھی ایسا ایشو آتا آپ بولتے میں معافی مانگتا اس کے بدلے میں. یو سے رائٹ. آپ یہ بولتے نا کہ میں کبھی کوئی ایسا سچویشن آ جاتا کہ آپ بولتے کہ میں اس کے بدلے میں معافی مانگتا ہوں، آپ اس کا معاف کرنا. ایگزیکٹلی. آج تمہاری ماں تمہارا باپ معافی نہیں مانگ سکتے. آج تمہارے پیرنٹس جو مر گئے وہ معافی نہیں مانگ سکتے. تم ان کے بیہاف میں مانگو. اللہ کو بولو کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر. اگر بولنا اگر کسی کا کوئی گناہ میرے ماں باپ کا رہ گیا تو اس کے بدلے میں معافی مانگتا ہوں. ایز اے سن، ایز اے ڈاٹر. یہ اتنا ثواب ہے کہ یو ول ناٹ انڈرسٹینڈ کہ تمہارے پیرنٹس کو اس کا اجر کیا ملتا. اللہ کو اتنا پسند کہ تو نے اپنے ماں باپ کے بیہاف میں میری بارگاہ میں آگے ہاتھوں کو جوڑا ہے. اس لیے کہ ماں باپ تمہارے لیے جوڑتے ہیں. ماں باپ وہاں سے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں. اس کے لیے یہ آپ ایصال ثواب کرو. ایصال ثواب کو چھوٹی چیز مت سمجھو. سورہ دہر، اللہ کے جب مولا حسن مولا حسین بیمار ہوئے تو میری بیوی زہرا، سرمظلوم بیوی زہرا اور مولا نے کیا منت کی تھی کہ اگر میرے بچوں کو صحت ہو جائے گی تو میں 3 روزے رکھوں گی. یہی کہا تھا نا. اللہ پورا میں واقعہ نہیں پڑھ رہا. نزول سورہ دہر دیکھو کہ اگر یہ میرے بچوں کو صحت، مولا حسن مولا حسین ان کے لیے نظر مانگی تھی بیوی نے کہ اگر میرے بچوں کو صحت ہو تو 100% ہونا تھا. اگر خالی بیوی یہ بول دیتی کہ میرے بچوں کو صحت ہے، اللہ صحت دیتا. لیکن نظر دے کے ہم کو ایک میسج دیا کہ نظر میں کبھی پیچھے مت ہٹو. ہم مولا عباس کی حاضری کرتے. اگر میرا یہ کام ہو جائے گا، اگر میں پاس ہو جاؤں گا، اگر مجھے یہ جاب مل جائے گی، اگر میرا یہ بزنس چل جائے گا تو میں مولا حسن کی نظر کرتا ہوں. میں مسلسل آپ کو نظر بتا چکا کہ 15 ہر مہینے کی 15 تاریخ کو نظر کرو، ہر مہینے کی 8 تاریخ کو مولا عباس کی کرو، ہر مہینے کی 3 تاریخ کو مولا حسین. اس سے رشتہ مضبوط ہوتا، اس سے تصور امام آتا. یہ نظر کرنے سے تم مولا کے قریب ہوتے کہ تم کیا کر رہے نظر میں. اب نظر میں کر رہے کیا؟ سلوات پڑھ رہے، سورہ الحمد پڑھ رہے، سورہ توحید پڑھ رہے، سلوات پڑھ رہے، ان کو گفٹ کر رہے. ایگزیکٹلی اسی طرح
یہ جو میں آپ سے بول رہا ہوں، یہ نظر کرو پوری فیملی، انٹائر کمیونٹی، انٹائر ہیومینٹی کی. آپ نظر کرو کہ میں بیوی آپ کی مجلس کروں گا. میں ہر سننے والوں کو بول رہا ہوں جو لندن میں مجھے سن رہا تھا کہ اپنے مرمین کے لیے بہترین تحفہ دے دو. یہ آخری تحفہ ہے. آنے والی شہادت آخری پھر 1 سال کے بعد یہ دن آئیں گے. یہ مت بولو یار میں نے تو کر دیا. تم شکر ادا کرو کہ یو آر گیٹنگ چانس ٹو فار بیویز مجلس. یو آر گیٹنگ چانس. یہ یاد رکھو. یہ مت بولو کہ مجلس کیوں کرو، میں یتیموں کو، بچوں کو، یتیم بچوں کو اس بات کرو. کسی نیکی کو روکنا نہیں. اور ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ حق کو حق سے نہیں ٹکرانا. یہ میرا جملہ بہت امپورٹنٹ تھا. اگر کسی کو اسپانسر کرنا تو اسپانسر ضرور کرو. کسی بچے کی فیس دینا تو ضرور دو. ہو از اسٹاپنگ یو؟ ہو از اسٹاپنگ یو؟ کسی یتیم کا خیال رکھنا ضرور رکھو. ہو از اسٹاپنگ یو؟ لیکن مجلس سے کیوں ٹکرا رہے اس کو کہ میں مجلس مت کرو. مجلس ایک چیز یاد رکھو، مجلس سب کی قسمت میں بھی نہیں ہے. مجلس سب کی قسمت میں بھی نہیں آتی. اگر تمہاری قسمت میں مجلس سے بی بی زہرا آ جائے تو اس سے بڑی تمہارے لیے سعادت کیا ہے. تو بس سارے سننے والوں کو بول رہا اہل بیت چینل پہ کہ شہزادی کونین کی آخری شہادت آ رہی ہے. آپ سب کو مجلس کو اس جمعرات سے جو نیکسٹ تھرسڈے سے جو مجلس ہیں وہ بی بی کی شہادت کے مجلس ہے، حسین کی ماں کی شہادت کے مجلس ہے. تو کوشش کرو کہ وہ بی بی کی شہادت کے مجلسوں میں کہ کس طرح سے بی بی تمہاری مدد کرتی ہے. اس وقت انڈیا کے شہر گجرات میں گجرات سے میں یہ مجلس پڑھ رہا اور یہاں بی بی کی شہادت کے مجلس سے پڑھنے آیا ہوں. گجرات پہ ایک جگہ ہے پالیتانہ، جو خوجے بھائی ہیں وہ جانتے ہیں. اور ابھی موا میں تھا اور موا سے آج پالیتانہ آیا. نیکسٹ ویک جو جمعرات کی مجلس پڑھوں گا انشاءاللہ وہ موا سے پڑھوں گا. بہت چھوٹی ہے دنیا، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ ایصال ثواب ہو رہا، ہر جگہ زیارت کے مدرسے ہو رہے، ہر جگہ بی بی کی شہادت کے مدرسے ہو رہے. تو آئی ایم سو ہیپی کہ آپ لوگ بھی اس وقت اہل بیت چینل مسلسل شہزادی کی شہادت کے مدرسے کر رہا. اب شہادت کے میں ایک ریکویسٹ کر رہا سارے سننے والوں سے کہ پلیز شہادت کے مدرسوں کو ایک ہی مجلس ہونے والی ہے. جمعرات جمعہ ہفتہ آئی تھنک 3 مجلسیں، اور ان سارے ڈے ٹو ڈے لائف کے جو ایشوز ہیں ان سارے ایشوز سے بچا ہوئے. آج جن لوگوں نے اسپانسر کیا ہے اللہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے. سارے مرحومین جتنے دنیا بھر میں مرحومین ہیں اللہ ان کو اعلی لین میں جوار معصومین میں جگہ دے. مولا ان کو اجر عظیم عطا کرے، اجر عظیم. بس 40 منٹس کی یہ مجلس تھی، آلموسٹ 35 منٹس ہو گئے. بس میں 5 منٹ میں مجلس ختم کرا. جو دوسری چیز تھی جو میں نے پہلے کہا استغفر اللہ، استغفار کثرت سے پڑھو. بہترین اعمال ہیں یہ کرونا وائرس میں اور اپنے مرحومین کے لیے. اور دوسری چیز کہا یہ معصوم کہتے ہیں کہ اللہ کو بہت پسند ہے صدقہ. عجیب بات ہی کری کہ خود مولا آپ سب کو سلامت رکھے، وہاں پہ مولا آپ سب کو سلامت رکھے. لیکن بہترین اعمال اپنے آپ کو بچانے کے لیے گھر کے باکس میں صدقہ مت ڈالو، بیک ہوم بھیجو پاکستان انڈیا میں. گھر کے باکس میں صدقہ ڈالنے سے میں منع نہیں کر رہا، لیکن اس کا وہ اثر نہیں ہوگا. آپ یو کے میں گھر کے باکس میں ڈال دیں گے، اینڈ آف دی ایئر آپ اس کو پیسے بھیجیں گے. 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ نکالو اپنے بیک ہوم بھیج دو پاکستان میں، انڈیا میں. اور پورے یہ وائرس کا صدقہ 1 مہینے کا صدقہ نکالو. 1 مہینے کا صدقہ نکالو مرحومین کے لیے بھی، اپنی جان کا بھی، اپنے کاروبار کا بھی، اپنی جاب کا بھی، اپنی صحت کا بھی، اپنے بچوں کا بھی، اپنی فیملی کا بھی. اور سارے مرحومین کے لیے بہترین. میں 10 پاؤنڈ مانگ رہا ہوں، میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، میں آپ کے لیے بولا کہ صدقہ نکال کے بیک ہوم پاکستان بھیجو. پاکستان بھیجو صدقہ، وہ صدقہ کام آئے گا. اگر تم نے یتیم کے گھر میں بھیجا تو وہ کام آئے گا، بیوہ ویڈو کو بھیجا تو وہ کام آئے گا. یہ باکسز میں ڈالنے سے اتنا اثر نہیں ہوتا. ڈال کے آپ اینڈ آف دی منتھ اینڈ آف دی ایئر بھیجو گے. اس وقت کورونا وائرس سے بچنے کے لیے 2 عام چیزیں میں دے کے جا رہا ہوں، زیارت آل یاسین اور صدقہ. اور یہ بہترین اعمال شب جمعہ کے تمہارے مرحومین کے لیے بھی ہو جائیں گے. مرحومین کو اس کا اتنا ثواب ہوگا کہ آج آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کل ہم مریں گے تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ کاش میں اس وقت صدقہ دیتا، یا کاش میرا بیٹا میرے لیے صدقہ دے. اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. میں بار بار بول رہا یہ جملہ. میری ریکویسٹ ہے سب سننے والوں کو کہ کوشش کرو
کہ اس میں آگے بڑھو، آگے بڑھ کے ٹمارو از فرائیڈے، بیک ہوم فون کرو یا رات میں فون کرو، اور دن فون کر کے بولو کہ بس آپ یہ صدقہ دے دو، اور یہ صدقہ 1 مہینے کا نام پہ نکال دو، کہ 1 مہینے میں 4 جمعرات پروردگار، یہ بیماری سے بچنے کے لیے، یہ شین سے بچنے کے لیے، شیعت کی حفاظت کے لیے پورے دنیا میں، اور ہماری صحت کے لیے، اور سارے مرحومین کے لیے میں یہ یتیم کو دے رہا ہوں۔ ایک یتیم کا پیٹ بھر دو، اللہ تمہاری زندگی کو بدل دے۔ بس دوستوں، مولا آباد رکھی۔ آج جن لوگوں نے اسپانسر کیا ہے ان کے مرحومین، سارے انٹائر مرحومین کے لیے مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے آپ سب کو۔ اللہ جہاں جہاں آپ لوگ بیٹھ کے میری مجلس سن رہے ہیں، اگر آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے، صوفاس پہ بیٹھے ہوئے، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، تو پلیز ریموو یور شوز، ریموو یور چپلس۔ اب میں مصائب پڑھ رہا ہوں، بس 5 منٹ چاہیے آپ کے۔ اگر آپ لوگ شوز پہنے ہوئے تو ریموو یور شوز، چپل پہنے ہوئے تو ریموو یور چپلس، اس لیے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا بلیو ہے کہ جب بھی ہم مولا حسین کے مصائب پڑھتے ہیں، مادر حسین آتی ہے۔ بی بی کی شہادت کے مصائب کون پڑھ سکتا؟ وہ تو انشاءاللہ جب شہادت کی مجلس پڑھوں گا۔ دوستو، اس حسین، اس غریب کا ذکر ہے، اس غریب کا ذکر ہے کہ جس کو ایک دوپہر میں شہید کر دیا۔ بی بی زہرا کا گھر ایسا اجڑا کہ اب قیامت تک یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا، قیامت تک اب یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا۔ میرے مولا حسین کا ایک جملہ ہے روز عاشور کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ کتنا میں نے آسانی سے یہ جملہ بول دیا اور آپ نے سن لیا کہ میں وہ غریب، حسین کہتا ہے میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ کبھی علی اکبر کے سینے پہ برچھی مار کے رلایا، کبھی قاسم کے پامال لاشے کو اٹھایا تو حسن کی محبتیں یاد آئیں، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو زینب کی چادر یاد آئی، حسین تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے۔ علی اصغر کے لیے پانی مانگا اور ظالم نے سپہل تیر سے شہزادے کو ذبح کر دیا، اس وقت آپ کو یاد کیا کہ کاش میرے شیعہ ہوتے، کاش میرے چاہنے والے ہوتے، میرے شیعہ ہوتے، دیکھتے کہ تمہارا حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ پانی مانگنے پر میرے بچے کو ذبح کر دیا۔ پھر میرا مولا آغوش میں سکینہ کو بٹھا کے یہ کہتا تھا، ہائے میری بیٹی، تمہارے رخسار نیلے ہو جائیں گے، تمہارے کان زخمی ہوں گے۔ جیسے حسین سوچ رہے تھے وہی ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے سکینہ کا رخسار نیلے ہو گئے، پیراہن تار تار ہو گیا۔ دوستو، بس ایک روایت پڑھ کے میں آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ کربلا میں مولا عباس کی شہادت کے بعد سکینہ اتنی پیاسی تھی، اتنی پیاسی تھی کہ لوگ ترس کھاتے تھے، لوگ دیکھ کر کہتے تھے یہ بچی بہت پیاسی ہے۔ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفے سے آگے بڑھ رہا تھا تو ایک ایسی جگہ پہ جا کے رکا کہ جہاں اس گھر کی کنیز رہتی تھی۔ اس بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ اس کنیز کو جا کے عورتوں نے کہا کہ چلو قیدی آئے ہیں، تماشا کریں گے۔ اس نے کہا میں بی بی فاطمہ کی کنیز ہوں، میری شہزادی نے مجھے منع کیا ہے کہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہیں کرنا، کبھی اسیر کا تماشا نہیں کرنا، کبھی یتیموں اور بیواؤں کا تماشا نہیں کرنا۔ تو عورتوں نے کہا نہیں، بڑے گھر کے لوگ ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں۔ مدینے کا نام سنا، شہزادی زینب یاد آ گئی، مولا حسین یاد آ گئے۔ اپنے گھر سے اتر کے نیچے آئی تو عجیب منظر دیکھا کہ نیزوں پہ سر ہے، اونٹ پہ بیبیاں ہیں، اور ایک اونٹ پہ ایک بیبی ہے جس کی گود میں ایک بچی ہے، بڑی معصوم بچی، 3-4 سال کی بچی، اور اتنی پیاسی ہے کہ وہ سوال آپ نہیں کرتی۔ چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ سکینہ کتنی پیاسی ہے۔ عزیزو، عباس کے بعد پانی مانگنا چھوڑ دیا تھا سکینہ نے۔ جب پانی کو دیکھتی تھی کہتی تھی میرا چچا آ جائے، میرا چچا آ جائے۔ عزیزو، یہ فاطمہ کی گھر کی کنیز تھی، اس نے کوزہ آب لیا، گلاس آف واٹر لیا، لا کے بی بی سکینہ کے سامنے گلاس آف واٹر رکھا، رکھ کے کہا، عجیب جملہ بولا، کہا کہ بی بی میں نے سنا ہے، میری بیوی سے سنا ہے کہ اللہ یتیموں کی دعا اور اللہ قیدیوں کی دعا بہت جلدی قبول کرتا۔ آپ یتیم بھی ہیں، آپ قیدی بھی ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ شہزادی زینب نے کہا بیٹی اس سے پوچھو کہ اس کی دعا کیا ہے۔ شہزادی نے پوچھا تیری دعا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ سوچو پہلی دعا اس نے کیا کروائی۔ اس نے کہا کہ بی بی تم یہ دعا کرو کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو۔
آپ امیجن کرو تصور کرو کہ شہزادی سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا پروردگار جیسا میرا بابا مارا گیا اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ اس کے بعد پوچھا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ مجھے مدینہ پہنچائے۔ بس مدینے کا نام سنا، شہزادی زینب نے کوفے میں سر کو اٹھا کے دیکھا، پہچان گئی۔ پوچھا مدینے میں کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا مدینے میں میری شہزادی زینب رہتی ہے، مدینے میں میرا آقا حسین رہتا ہے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دیا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے، بی بی تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے۔ جو تم لوگ دعائیں لے کے اس وقت مجلس سن رہے، اللہ تمہاری ایک ایک حاجت کو پورا کرے۔ اس غریب بی بی کا ذکر ہے دوستو، 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ جب اس نے کہا مدینے میں شہزادی زینب رہتی ہے، آقا حسین رہتے، تو بی بی زینب نے کہا یہ بتا اگر تو اپنی بی بی زینب سے ملے گی تو پہچان لے گی؟ اس نے کہا میں کیسے نہیں پہچانوں گی، اتنے یقین کے ساتھ کہا کہ میں نے خدمت کی ہے زینب کی، بس یہ کہنا تھا دوستو۔ بی بی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ کہاں پہچانا؟ ارے میں زینب ہوں، وہ حسین ہے، وہ عباس و علی اکبر۔ ام حبیبہ ہمارا گھر اجڑ گیا، یہ حسین کی یتیم سکینہ ہے جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تماچے کھاتی ہوئی جا رہی ہے۔ اللہ سیدی و مولایا